أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حضرات و خواتین اسلام، اللہ تعالی نے اس دنیا کو مرحلہ بنایا. مرحلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رہنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ یہاں سے آگے جانے کے لیے بنایا. ایک سٹیپ ہے، بلکہ ہم اگر کہیں کہ جو ہے جس طریقے سے ٹرین اور بسوں کے سٹاپس ہوتے ہیں، اس طریقے سے زندگی کا ایک سٹاپ ہے یہ. اور یہاں پر ہمیشہ کے لیے انسان نہیں آیا ہے. اور اگر انسان اس جگہ کو ہمیشہ کی جگہ سمجھتا ہے تو اس کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کی بے شمار مثالیں بتائی. اس لیے علماء نے کہا کہ اس کو گزرنے کی جگہ بناؤ، اس کو ٹہرنے کی جگہ مت بناؤ، گزرنے کی جگہ. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال تو ایک ایسی مثال ہے جو ایک مسافر ہے اور تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ کر آرام کرنے کے بعد پھر اپنا سفر طے کر رہا ہے. تو لہذا دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ ذہن سے بات نکال دینی چاہیے کہ یہاں جو کچھ بھی ہے وہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. جیسا کہ کسی بادشاہ نے کہا کہ جو بھی کرنا ہے عیش کر لو، کہ عالم دوبارہ نہیں، اس کے بعد کوئی دوسری دنیا نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ ضلالت اور گمراہی اور جہالت کی بات ہے. ورنہ یہ دنیا ایک انصاف پسند اگر دیکھے تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو ہے آخری جگہ نہیں ہے. کیوں؟ یہاں ایسے لوگ آتے ہیں، ظالم لوگ، جو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو مارتے ہیں، معصوموں کی جانیں لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بدلہ اس کا نہیں لیا جاتا، اور اس کے بغیر بڑے ٹھاٹ سے آرام سے مرتے ہیں، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوتی. اور ایک دوسرا آدمی بالکل مظلوم، حالانکہ وہ معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور بڑے ہی ظلم کے ماحول میں وہ مرتا ہے. ایک آدمی اگر غور کرے، قرآن اور حدیث کی باتیں الگ ہیں. عقل میں اگر عقل سے سوچے تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے بعد ایک دنیا ہونی چاہیے جہاں پر انصاف ہو، نیک لوگوں کے لیے ان کا بدلہ ملے، برے لوگوں کو ان کا بدلہ ملے. یہ عقل تقاضا کرتی ہے. اور دوسری بات، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نیک لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا، جنت کو تیار رکھا. جنت ابھی تیار ہے، موجود ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دیکھنے کے لیے، گئے، دیکھ کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت ہے. کسی عالم نے کہا کہ میں نے جنت کو دیکھا ہے. کیسے دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا کیسے تم نے دیکھا؟
کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میرے خیال میں، میری نظر میں، میری آنکھوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر مجھے بھروسہ ہے۔ میری آنکھ غلط ہو سکتی ہے، غلط دیکھ سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھ کر بتایا ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی، پورا یقین ہے مجھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے جنت کو دیکھا ہے، میں نے دوزخ کو دیکھا ہے۔ مومن کو یقین ہونی چاہیے میرے بھائیوں، جنت اور دوزخ کے بارے میں وہ یقین اور وہ مکمل ایمان۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس اسی ایمان کی خوبی تھی کہ سبحان اللہ، دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار، پیچھے سے دشمن وار کرتا، جنگ میں پیچھے سے دشمن وار کرتا، فوراً فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ خنسا رضی اللہ عنہا جو اپنے بھائی کے مرنے پر اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں اتنا روتی ہیں اور سبحان اللہ ان کے لیے برسیاں پڑتی ہیں اشعار، یہی جب مسلمان ہوتی ہیں قادسیہ کی جنگ میں اپنے 4 بیٹوں کو لے جاتے ہیں، لے جا کر کہتے ہیں بیٹو دیکھو میں نے تمہیں بڑی عزت سے پالا ہے، تمہارے پالنے میں کوئی کمی نہیں رکھی میں نے، یاد رکھو جانا اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا، واپس نہیں ہونا۔ 4 کے 4 شہید ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو معلوم تھا کہ جنت کی زندگی یہ حقیقت ہے اور دنیا کی زندگی خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں کی ہر چیز خراب، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی، پرزوال، اور وہاں کی چیز لازوال، ختم نہیں ہونے والی۔ اس لیے سبحان اللہ جنت کے بارے میں آج کے درس میں تھوڑا ذکر کریں گے ہم، ساری باتیں بتانا مشکل ہے لیکن مختصر طور پر جنت کے بارے میں بتائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، ایک چھوٹی سی حدیث جنت کا تصور کرنے کے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے میرے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کی ہیں جس کو نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا ہے، امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ایسی چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایسی چیز کو تیار کیا ہے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ہمارے رزق کی گارنٹی لی، کہا کہ رزق کی تم پرواہ مت کرو، تمہارا رزق میرے اوپر، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اس کے رزق کا انتظام کرنا اللہ پر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ رزق کا دنیا میں رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت دینے کی گارنٹی نہیں دی آپ لوگوں کو۔ ہم لوگ رزق کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، جنت کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہونا چاہیے کہ جنت کے لیے ہماری محنت زیادہ ہو، کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے، مین ٹارگٹ، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، جنت کا حصول، دوزخ سے بچنا، یہ ہونا چاہیے۔ نجات پانے والے دوزخ سے بہت کم ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ
1000 آدمیوں میں 999 پر 999 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائیں گے. ذرا تصور کریں, 1000 میں 990 پر 9 دوزخ میں اور ایک جنت میں. سبحان اللہ. لہذا جنت واقعی اگر جنت کا شوق ہے, جنت کی خواہش ہے, تو جو ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, اس کے پیچھے لگنا چاہیے, اپنی زندگی لگانی چاہیے. اور اگر دوزخ کا واقعی ڈر ہے, دوزخ سے بھاگنا چاہیے. اسی لیے کسی عالم نے کہا, عجبا للجنتی نام طالبها وعجبا للنار نام حاربها. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب ہے جنت کے لیے کہ کیسے اس کو تلاش کرنے والا راتوں میں اللہ کی عبادت کے بغیر سوتا ہے, کیسے نیند آتی ہے. اور تعجب ہے دوزخ کا عذاب, دوزخ کے بارے میں جان کر کیسے جو ہے دوزخ سے بھاگنے والا, دوزخ سے دوڑنے والا کہ کہیں دوزخ کا عذاب مجھے نہ مبتلا ہو جائے, کیسے وہ آرام سے سو رہا ہے, کیسے اس کو تڑپ نہیں ہے, کیوں نہیں وہ اٹھتا ہے نماز کے لیے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, جنت میں جنتی نہیں روئیں گے, غم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کینہ کپٹ نہیں ہوگا. اور جنت ایسی جگہ ہے کہ دنیا میں آپ اس ایسی چیز مل نہیں سکتی. یہاں پر آزادی ہی آزادی, آپ پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا, کوئی جیل خانہ نہیں ہے وہاں پر, کسی آنے والی چیز کا خطرہ نہیں ہے. وہاں حرام چیزوں کی موت, کوئی چیز حرام نہیں. جتنے بھی ظالم حکمران ہیں وہاں ان کی جگہ نہیں ہے. تھکاوٹ, سستی, جی مایوسی, یہ سب ختم. جنت موت کی موت ہے, یعنی موت نہیں ہے وہاں پر. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا جنت اور دوزخ کے درمیان. اے جنتیوں دیکھو, اے دوزخیوں دیکھو, یہ کیا ہے؟ دیکھ کر کہیں گے موت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس دمبے کو جو موت ہے اس کو ذبح کر دے گا, ختم کر دے گا. کہا اے جنتیوں ہمیشہ کی جنت ہے تمہارے لیے, اے دوزخیوں ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دوزخ ہے. کہتے ہیں اس خبر کے بعد جنتی خوشخبری سن کر اگر موت ہوتی تو مر جاتے, اور دوزخ والے عذاب کی ہولناکی کو سن کر کہ ہمیشہ مجھے اس عذاب میں رہنا ہے, اگر موت ہوتی تو مر جاتے. لیکن نہیں, موت نہیں. میرے بزرگوں, دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. یہاں کی ساری چیزوں پر زنگ اور گندگی اور آلودگی آنے والی چیز ہے. یہاں کی ہر نئی چیز سڑنے والی, خراب ہونے والی. جی, اور دنیا کے مقابلے میں آخرت میں جو اللہ تعالی جنت رکھا ہے وہ جنت ایسی چیز ہے کہ سبحان اللہ کہ وہاں پر انسان اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرے گا, بادشاہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے کم مرتبے والا جو جنت میں جائے گا وہ کہے گا اللہ جنت میں سب لوگ آ گئے, کہاں ہے میرے لیے جگہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اگر میں دنیا کے بادشاہ کے پاس جتنی بڑی جگہ ہوتی ہے زمین اتنی اگر دے دوں کافی ہے؟ کہے گا کافی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے جیسے میں 4 گنا دیتا ہوں, 4 گنا اس جیسے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, آخرت کی جنت دنیا کی جنت سے شروع ہوتی ہے. کیسے؟ آخرت کی جو جنت ہے وہ دنیا کی جنت سے شروع ہوتی ہے
علامہ ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے فرمایا کہ دنیا میں ایک جنت ہے، اگر اس جنت میں جو نہیں داخل ہوگا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کون سی جنت؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کے قرآن، اللہ کے کلام، اللہ کی عبادت، اس سے جو لذت محسوس ہوتی ہے، یہ لذت اور اس سے لطف اندوز ہونے والے اگر نہیں ہو سکے، اس سے محروم ہو گئے، تو وہاں جو ہے جنت میں جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جو لوگ دنیا میں اللہ سے مانوس نہیں ہیں، دنیا میں اللہ تعالی کے ساتھ ان کو انسیت نہیں ہے۔ انسیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کریم کو پڑھ کر لذت محسوس کریں، نماز میں کھڑے ہو کر لذت محسوس کریں، اللہ کو یاد کر کے ہم لذت محسوس کریں۔ یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے وحشت بن جا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر یہ وحشت بن رہی ہے تو یاد رکھیے قبر سے لے کر موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، یہ سب مراحل نعوذ باللہ وحشت کے مراحل ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہاں مانوس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہمیشہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ذکر کر کے اس کے دل کو سکون ملتا ہے، تو قبر سے جہاں سے وہ تنہائی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہاں اس کو وحشت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس تھا۔ جی، دنیا میں مانوس تھا، انسیت تھی، تعلق تھا، دوستی تھی اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہتا تھا، ہمیشہ اس سے مانگتے رہتا تھا، ہمیشہ اس سے مغفرت کی طلب کرتا رہتا تھا، ہمیشہ اس کے سامنے جھکتا تھا، تواضع اور عاجزی اس کے سامنے تھی۔ نتیجتاً جب مرتا ہے، برزخ کی زندگی جب شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے بزرگوں، علماء نے کہا نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے طہارت شرط ہے کیا نہیں؟ طہارت، پاکی اور صفائی کے بغیر آپ نماز میں نہیں جا سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے دل کی پاکیزگی شرط ہے۔ دل اگر پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، جنت میں جا نہیں سکتے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو ایسے دل کو لے کر آئے جو بالکل صاف ستھرا پاک۔ جنت پاک چیز ہے اور صرف پاک لوگ ہی جائیں گے، صرف پاک لوگ ہی جائیں گے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے انسان کے گناہوں کو صاف کرتا ہے، انسان کو، مومن کو پاک کرتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے اس کے گناہ کو پاک کرتا ہے، تاکہ وہ جنت میں جانے کا مستحق بن جائے، تو پاک ہو جائے۔ اور اگر وہ پاک ہو گیا الحمدللہ دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے، تو الحمدللہ۔ اگر پاک نہیں ہوا تو دوسری جگہ پاک کرنے کی ہے، قبر کا عذاب، وہاں پاک کرتا ہے۔ اگر پاک ہو گیا جنت جانے کا مستحق بن گیا الحمدللہ، اگر نہیں ہوا تو قیامت کے دن میدان محشر میں وہاں عذاب اور تکلیف دے کر پاک کرتا ہے۔ پاک ہو گیا الحمدللہ، اگر نہیں ہوا تو پھر دوزخ میں جا کر مومن کو، کیونکہ مومن اگر اس کے پاس توحید ہے تو جنت کو ضرور جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس گناہیں ہیں تو اس کو پاک کرنے کے لیے جو ہے نعوذ باللہ چند دنوں کے لیے دوزخ میں جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ پاک ہونا ہے، پاک۔ اور جو لوگ دوزخ میں گئے بغیر جنت جائیں گے، پل صراط پار کرنے کے بعد آدمیوں کے درمیان جو اختلافات، جو ظلم، جو ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے، گالی گلوچ، یا کسی کو مارا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے بدلہ لے گا۔ کب؟ پل صراط کے بعد جنت میں جانے سے پہلے
ساری چیزیں جب صفایا ہو جائیں گی، صلح صفائی اور ہر قسم کی جو ہے غلاظت ختم ہو جائے گی، تب اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم دے گا، جنت میں جانے کی اجازت دے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت پاک چیز ہے اور صرف پاک لوگ جنت میں جا پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وضو صحیح طریقے سے آدمی کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد دعائیں کرتا ہے، جی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو جنت کے دروازوں سے، اس کے 8 دروازوں سے اس کو بلایا جاتا ہے۔ روزے داروں کے لیے الگ سے دروازہ ہے، اسی طریقے سے جو لوگ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں ان کا الگ دروازہ ہے، جہاد جو کرتے ہیں ان کے لیے الگ دروازہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے جو چوکٹ ہیں، جو دو کنارے، چوکٹ کی جو 2 کنارے ہیں، سبحان اللہ، اس کی مسافت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا مکہ اور حجر جو ہے بحرین میں ایک بستی ہے، اس کا نام ہے، آپ نے فرمایا مکہ اور حجر کے درمیان جو فاصلہ ہے، مسافت ہے، جنت کے دروازے کے 2 چوکٹ کا درمیان اتنی جو ہے چوڑائی اور اتنی مسافت کی جو ہے چوڑائی ہوگی جتنا مکہ اور حجر کے درمیان، یا آپ نے فرمایا یا مکہ اور بصرہ کے درمیان، مکہ اور بصرہ یعنی جتنی مسافت مکہ اور حجر کے درمیان ہے، بحرین میں بستی، یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے، اتنی بڑی چوڑائی ہوگی جنت کے چوکٹ کی۔ یعنی سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صحت اور جو بھی آپ نے بتایا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج علماء نے بتایا کہ مکہ اور بصرہ جو شام میں ہے، اسی طریقے سے مکہ اور حجر جو بحرین میں ہے، دونوں کی مسافت 1270 پر 3 کلومیٹر ہے۔ 1270 پر 3 کلومیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں کس نے بتایا؟ ایک اور مثال اسی طریقے سے، یمن کے ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد دین سیکھ کر جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہوئے انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ ذرا بتائیے میں وہاں جاؤں گا تو میں کیسے میں قبلہ سمجھوں، کعبے کی طرف کیسے میں متوجہ ہو کر نماز پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ادھر جاؤ تو فلاں پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھو۔ اور آج سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ڈائریکشن آپ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عین وہی مکے کا ڈائریکشن بتایا آپ نے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے، سبحان اللہ، یعنی بالکل یعنی جیسا کہ آج آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پوری طریقے سے معلوم تھا، اس طریقے سے نبی کریم صاحب نے بتایا، یہ اللہ کے سوا اور کیسے ہو سکتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، جنت میں جانے والے کئی قسم کے ہوں گے۔ جنت میں جانے والے کچھ وہ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بعد جائیں گے لیکن حساب و کتاب کے بعد۔ علماء نے کہا دنیا کی کون سی چیز سے سکون ملتا ہے؟ یہاں کے حرام میں عذاب ہے اور حلال میں حساب ہے۔ حلال میں حساب، حرام میں عذاب۔ دنیا یہ ہے، نعوذ باللہ اگر حرام چیز کریں گے، کوئی بھی حرام کمائیں گے، عذاب ہے، اور اگر حلال ہے، حلال طریقے سے حساب دینا پڑے گا، حساب کے بغیر جا نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ تو دوسرے یہ لوگ ہیں جو جنت میں ان کی نیکیوں کی وجہ سے گرچہ حساب و کتاب دیں گے لیکن نیکیوں کی وجہ سے جو ہے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔
تیسرے وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے مستحق بنیں گے، یعنی ان کو دوزخ میں جانا چاہیے، لیکن سفارش سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا نیک لوگوں کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچا لے گا اور وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دوزخ میں جا کر شفاعت سے الحمدللہ وہاں سے دوزخ سے نکلیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے، اور اصحاب الاعراف ہیں جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں، جی پھر اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بعد میں جگہ دے گا۔ جنت کے بارے میں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی اتنی جگہ بھی اگر مل جاتی ہے، کوڑا کتنا ہے سبحان اللہ، یعنی ایک آدمی جو جانور کو مارنے کے لیے جو رسی رکھتا ہے، جو کوڑا رکھتا ہے، وہ کوڑا، اس کوڑے کی کتنی جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتنی جگہ بھی مل گئی تو دنیا اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ جنت میں جو جگہ ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، بڑے بڑے محلات اور کمرے جس کا ذکر آیا ہے، اسی طریقے سے ڈیرے، اور یہ سب سونے اور چاندی کے چاندی سے، اور اس طریقے سے سبحان اللہ موتیوں سے بنے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، جنتیوں کو دے گا کہ جس کا جو ہے اندازہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اب میرے بھائیوں، جنتیوں کے بارے میں کچھ اوصاف مختصر طور پر میں بتاتا ہوں۔ جنتیوں کے چہرے بڑے روشن ہوں گے، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی، یعنی جیسے سرما لگاتے ہو کیسے رہتا ہے سبحان اللہ، اس طریقے سے سر کے بالوں کے علاوہ جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، داڑھی بھی نہیں، مونچھ بھی نہیں، عمر 30 سے 33 سال تک، اور قد کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 90 فٹ کے برابر۔ اہل جنت ہر قسم کی گندگی غلاظت سے پاک ہوں گے، کوئی بلغم الغم نہیں نکلے گا، پیشاب وشاب کچھ بھی نہیں، ہر قسم کی گندگی سے پاک۔ ہاں پسینہ نکلے گا، لیکن جو پسینہ جو ہوگا اس کی خوشبو ہوگی، جس کی خوشبو مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ جنت والے ہمیشہ خوش رہیں گے، کوئی غم، کوئی دکھ، رنج، پریشانی نہیں ہوگی، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کوئی بیماری نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی۔ جنت کی جو خواتین کا جو ذکر آیا ہے، انتہائی باحیا، شرمیلی، نگاہیں نیچی رکھی ہوئی، خوبصورتی میں ان کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ جنت کی حوروں کا جو ان کے پنڈلیوں کا جو گدو جو ہے، اندر کا جو گدو ہے وہ نظر آئے گا، اتنے صاف اور شفاف، یعنی بالکل گویا بدن ٹرانسپیرنٹ جیسا ہوگا سبحان اللہ۔ اور جنت کی عورت حدیث میں آتا ہے اگر ایک لمحہ کے لیے اگر دنیا میں جھانک لے تو اس کی روشنی اور اس کی خوبصورتی سے دنیا کی ساری چیزیں چمک اٹھیں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کی اوڑھنی جو ہے، اوڑھنی، اگر یہ اوڑھنی تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں اگر آ جائے تو سبحان اللہ پوری دنیا جو ہے خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ جنت میں عائلی زندگی، جنت میں کوئی بیچلر نہیں ہوگا، بغیر بیوی کے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو بیوی عطا فرمائے گا۔ اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا مردوں کے لیے تو حوریں ہیں اور عورتوں کے لیے کیا ہیں؟ یہ جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم ان عورتوں کو، مومن عورتوں کو دوبارہ ہم ان کو تیار کریں گے، دوبارہ ہم بنائیں گے، اثر نو ہم ان کو ایجاد کریں گے، ہم ان کو پاک صاف بالکل جی نوجوان ہم ان کو بنائیں گے،
تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جنت میں جس طریقے سے عورتیں ہوں گی اسی طریقے سے مرد بھی ہوں گے، اسی کوالٹی کے اور اسی حسن و جمال۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مارکیٹ ہوگی، جنتی جو ہے مارکیٹ میں جائیں گے اور جا کر واپس آئیں گے، ہوا چلے گی تو ان کے حسن اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب گھر کو آئیں گے تو جنت کی عورتیں کہیں گی، ارے آپ جو گئے تھے اس سے زیادہ خوبصورت بن کر آ گئے، آپ جو گئے تھے اس سے زیادہ خوبصورت بن کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کے جو ہے یہ حسن اور جمال، اور اسی طریقے سے رشتہ دار اگر نیک ہیں، اولاد، بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کے درجات میں رکھے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنے فضل و کرم سے جن رشتہ داروں کا درجہ نیچے ہے ان کو بھی لے جا کر کیا کر دے گا، ان کے ساتھ جو اونچے درجے میں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جنت کے کھانے کی چیزیں جو ہیں، سب سے پہلی ضیافت جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی ہوگی، مچھلی کا کلیجے کا گوشت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنتیوں کو کھلائے گا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کھانے کی چیزیں، یہ پھل، جی جو بھی ہیں صرف نام ہے میرے بھائیوں، نام میں مشابہت ہے، ورنہ اس کا مزہ، اس کا رنگ الگ ہی ہوگا، اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں جنت میں مچھلی کے جگر کا ٹکڑا اس سے ضیافت کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد بیل کا گوشت، وہ بیل جو جنت کے آزو بازو جو کھیتیاں رہتی ہیں، جو پودے اگتے ہیں، ان پودوں سے کھانے والا بیل، اس کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں کی مہمان نوازی کرے گا۔ جنتیوں کو جو نہریں دی جائیں گی، اس کی کئی نہروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ سلسبیل کے چشمے سے پانی پلائے گا، ادرک کی آمیزش سے، انگور، انار، کھجور، کیلے، اور اسی طریقے سے دودھ اور شہد اور آب کوثر، سبحان اللہ، اور ایسی شراب دے گا اللہ تعالیٰ کہ جس کی وجہ سے انسان کی عقل کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور جس کی جو لوگ شراب سے بچتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی حرمت کی وجہ سے، اس کو حرام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پلائے گا، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ جتنی نعمتیں ہیں، ختم نہیں ہونے والی نعمتیں، روکا نہیں جائے گا کبھی۔ اگر کوئی بندہ پھل کی خواہش کرے تو بالکل قریب میں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سینکڑوں خادم ہوں گے ایک ایک جنتی کے لیے، سینکڑوں خادم خدمت کرنے والے، اور جگہ جو ہوگی میرے بھائیوں، دنیا کے جتنی زمینیں ہیں وہاں اس کو ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے جنت کے ساتھ، یعنی اس دنیا کے مقابلے میں اربوں اور خربوں جی مسافت والی جگہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ اہل مقربین جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ہر چیز وہاں ان کو سونے کی چیز ہوگی، ان کا گھر سونے کا، درخت سونے کا، پیالے سونے کے، اور جو اس سے کم لیول والے ہوں گے ان کو جو ہے چاندی کے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ خیمہ اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا جس کی چوڑائی 60 میل کی ہوگی، 60 میل کی مسافت، اور وہاں پر انگیٹیاں ہوں گی جن سے عود کی خوشبو آئے گی، اور اس کی وجہ سے پورا ماحول معطر بن جائے گا۔ جنت والوں کو جو لباس دیا جائے گا وہ دنیا کے ریشم کے مقابلے میں بہت زیادہ نرم اور اتنے بہترین ہوں گے کہ مت پوچھئے۔ اور کنگن پہنائے جائیں گے مردوں کو بھی کنگن، حدیث میں آتا ہے اگر یہ کنگن دنیا میں اگر تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تو سورج کی روشنی کو مدھم کر دے،
جس طریقے سے سورج جب نکلتا ہے تو تاریک کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر جنت میں جو کنگن مردوں کو دیا جائے گا، عورتوں کو بھی دیں گے، مردوں کو بھی، وہ ایسے ہوں گے کہ سبحان اللہ، اگر تھوڑی دیر کے لیے جنت میں دنیا میں آ جائے تو اس کی وجہ سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو وعدے کیے ہیں میرے بھائیوں، دنیا کی ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھنے کی جو توفیق ہوگی، جنتی اس کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے دیدار کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو خوش ہوں گے، اور ان کے لیے جنت سے بھی بڑھ کر یہ نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ یعنی آپ ذرا تصور کریں، ایک مومن، ایک اگر آپ کا دوست ہے، بڑا مخلص ہے جی، وہ کہیں آپ کو کسی اور ملک میں رہ رہا ہے، آپ نے کبھی دیکھا نہیں اس کو، ہر سال آپ کو جو ہے گفٹ دے رہا ہے، بھیج رہا ہے، گفٹ پر گفٹ بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے آپ کو، برابر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، کیا آپ کی تمنا نہیں ہوگی کہ اس کو دیکھیں؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ خواہش ہوگی کہ ہم دیکھیں کہ کیسا آدمی ہے، اتنا ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، ہمارے سارے مسائل حل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بہترین مثال ہے اللہ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں جی، یہ نعمتیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں، ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر جنت سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھا عمل کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ، الحسنہ سے مراد جنت، ان کے لیے جنت ہے، وزیادہ، اور ایکسٹرا بھی ہے۔ ایکسٹرا کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم لوگوں کے لیے نصیب ہو، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ایسا راضی ہو جائے کہ اس رضامندی کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔